الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفاہ اما بعد۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی کا بڑا ہی کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں شعبان کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نصف شعبان کی رات میں ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام آئے اور جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سر مبارک اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھیں۔ جب سر مبارک اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا گیا تو آپ فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں اور ہر دروازے پر ایک فرشتہ منادی کر رہا ہے۔ ایک دروازے سے آواز آتی ہے، اے اللہ، جو شخص رکوع کر رہا ہے اور نماز میں مشغول ہے اس رات میں، اس کو خوشخبری۔ دوسرا فرشتہ کہہ رہا ہے کہ جو شخص سجدے کر رہا ہے، نماز میں مشغول ہے، اسے بھی خوشخبری۔ تیسرا کہہ رہا ہے کہ جو شخص ذکر اذکار میں مشغول ہے، اسے بھی خوشخبری۔ اور ایک کہہ رہا ہے کہ جو دعا میں مشغول ہے، اسے بھی خوشخبری۔ 5ویں دروازے سے آواز آ رہی ہے کہ جو بندہ آہوازاری کرتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، اسے بھی خوشخبری ہے۔ 6 دروازے سے آواز آتی ہے کہ تمام مسلمانوں کو خوشخبری ہے۔ 7ویں دروازے سے آواز آتی ہے کہ ہے کوئی اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے والا جس کے سوال کو اللہ تعالیٰ پورا کر دے۔ 8ویں دروازے سے آواز آتی ہے کہ ہے کوئی شخص مغفرت کے طلب کرنے والا، اللہ تبارک و تعالی جس کی مغفرت کرے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اور آگے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی لا تعداد لوگوں کو جہنم سے اس رات میں آزاد کر دیتے ہیں۔ لیکن بھائیوں، یہ رات اور یہ مہینہ بہت غنیمت ہے، پر مخصوص طریقے سے کوئی عبادت اس رات میں نہیں ہے، اور جتنے بھی فطور ہم کرتے ہیں، بدعت و خرافات جو اپنائی جاتی ہے، یہ سب گمراہی کی دلیل ہے۔ نہ تو عبادت کا کوئی خاص طریقہ ہے، جس کی مرضی پڑھے قرآن پڑھے، جس کا دل چاہے نماز پڑھے، جس کا دل چاہے ذکر اللہ کرے، جس کا دل چاہے درود شریف پڑھے، اور جس کا دل چاہے پوری رات عبادت کرے، جس کا دل چاہے کچھ رات حصہ جاگے اور سو جائے۔ یہ بھی تو فرمایا گیا کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے وہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب عبادت نافلہ مخفی طور پر ہونی چاہیے کہ مخفی طور پر جو نماز پڑھی جاتی ہے، علانیہ نماز پڑھنے سے جو ہے 70 درجے زیادہ ثواب رکھتی ہے، اس لیے مخفی طور پر عبادت ہونی چاہیے۔ لیکن ہم مسجدوں میں جاگتے ہیں، شور شگب کرتے ہیں، چائے کا دور ہوتا ہے اور چلا چوٹ ہوتی ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے، ہم چلا رہے ہیں، کوئی غیبت میں مشغول ہو جاتا ہے، تو رات غنیمت کی وجہ عذاب بن جاتی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ عبادت نافلہ مخفی طور پر کرنی چاہیے۔ قبرستان جانا کوئی فرض عین، فرض کفایہ یا واجب تو نہیں ہے، جس کا دل چاہے جائے، جس کا دل چاہے نہ جائے۔ قبرستان جانے کا اصل مقصد تو یہ ہے
کہ انسان اپنی زندگی میں عبرت حاصل کرے، وہاں سبق حاصل کرے، اس لیے قبرستان جائے۔ قبرستان جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھیڑ کر کر جائے اور وہاں جا کر ایک اس قبرستان میں بھی چکر لگایا، اس قبرستان میں بھی چکر لگایا، اس میں بھی چکر لگایا، ہم تو سب قبرستان میں ہو کے آئے۔ بہت سارے لوگ اگربتی وغیرہ لے جاتے ہیں، قبرستان میں لگاتے ہیں، اور بے عقیدے کی باتیں ان کے ذہن میں ہوتی ہے کہ اس رات میں بڑے بوڑھا آتے ہیں اور یہ وہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ساری باتیں شریعت کے خلاف ہیں، اس لیے شریعت کے خلاف باتوں سے ہمیں اجتناب کرنا ہے اور دین کو اس طرح اپنانا ہے جیسے اللہ نے اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کی سنت کے طریقے سے ہے، اس طریقے سے اپنانا جیسے ہم کو بتایا گیا ہے۔ باقی جتنی بھی خرافات سنت کو چھوڑ کر ہوتی ہے، ہاں، تو پھر وہ تو وبال ہے۔ کلکم بدعۃ ضلالہ وکلکم ضلالۃ فی النار۔ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔